الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 24 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم نہیں حاضر مجہول کی تعلیل پڑھیں گے۔ 7واں باب اجوف ہے، سبق نمبر 24 ہے نہیں حاضر مجہول کی تعلیل۔ دیکھیں، نہیں حاضر معلوم کی طرح ہی نہیں حاضر مجہول کی تعلیل بھی ہے۔ فرق دونوں کے اندر صرف تھوڑا سا معلوم اور مجہول کا فرق ہے، باقی ان میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح وہاں پر واحد کے صیغوں میں آپ نے آخری حرف کو ساکن کیا تھا، اس میں بھی واحد کے صیغے میں آخری حرف ساکن ہوگا۔ جس طرح وہاں ہم نے تثنیہ کے آخر سے نون حذف کیا تھا، یہاں بھی تثنیہ کے آخر سے نون حذف ہوگا۔ جس طرح وہاں ہم نے جمع مذکر کے آخر سے نون حذف کیا تھا، واحد مؤنث کے آخر سے نون حذف کیا تھا، یہاں پر بھی نون حذف ہوگا۔ اور جمع مؤنث جس طرح وہاں پر مبنی تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اسی طرح یہاں پر بھی مبنی ہوگا اور آخر سے نون حذف نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تعلیل کی طرف۔ دیکھیں، پہلا صیغہ ہے لا تقل۔ اس کو آپ نے بنانا ہے مضارع مجہول کے صیغے تھے، مضارع مجہول مخاطب کے صیغے سے، کیونکہ یہ جو حاضر کہہ لیں یا مخاطب کہہ لیں بات ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی مخاطب ہی کی گردان ہے۔ اب اگر وہ گردان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ لفظ ہے تقالو۔ تقالو، تقالو سے جب آپ بنائیں گے لا تقل، اس میں آپ نے سب سے پہلے تو لا جب نہیں بنایا ہے، واحد کا صیغہ آخر سے لام ساکن ہوگی۔ جب آخر سے لام ساکن ہوگی تو یہ بن جائے گا لا تقال۔ لا تقال بن گیا، پھر التقاء ساکنین ہوگا الف اور لام کے درمیان، اور الف پھر یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا اور یہ بن جائے گا لا تقل۔ اس کے بعد جب آپ تثنیہ بناتے ہیں تو تثنیہ کے اندر دیکھیں، جو یہاں پر لام ساکن تھا، تثنیہ کے اندر لام ساکن نہیں ہے، تقالانی سے آپ بنائیں، تقالانی سے آخر میں جب آپ نے نون حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لا تقالا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو لام ساکن کی وجہ سے الف گر گیا تھا، یہاں پر لام متحرک ہے، لہذا یہاں پر الف نہیں گرے گا اور یہ رہے گا لا تقالا۔ تقالون سے آپ لا تقالو بنائیں، آخر سے نون حذف کر دیں تو یہ بجے گا لا تقالو۔ الف یہاں پر اس لیے حذف نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر لام ساکن نہیں بلکہ لام متحرک ہے۔ تقالی بھی ایسے ہی ہے، تقالی نہ تھا، جب ہم نے نہیں بنایا آخر سے نون حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لا تقالی۔ الف یہاں پر بھی اس لیے حذف نہیں ہوا کیونکہ لام یہاں پہ ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے۔ لا تقالا کی تعلیل ہو گئی ہے۔ لا تقلنا، یہاں پر البتہ الف حذف ہوگا کیونکہ یہاں پہ مضارع کے اندر ہی الف حذف ہو چکا ہے، یہاں پر آپ نے باقاعدہ کوئی نئے طریقے سے آپ نے الف کو حذف نہیں کرنا۔ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر صرف اور صرف لام الف لا لگایا ہے، باقی تقلنا صیغہ مضارع مجہول کے اندر بھی ایسے ہی ہے، نہیں کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پہ تاکید ثقیلہ کے اندر۔ تاکید ثقیلہ میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگتا ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے لا تقالنا، تو اس کو آپ بنائیں واحد کے صیغے سے، کیونکہ جو بھی آپ نے تاکید ثقیلہ کا صیغہ بنانا ہے اس کو آپ بنائیں واحد کے صیغے سے۔ تثنیہ کو تثنیہ سے بنائیں، جمع کو جمع سے بنائیں، واحد مؤنث مخاطب کو واحد مؤنث مخاطب سے، تثنیہ کو تثنیہ سے، جمع کو جمع سے آپ نے بنانا ہے۔ تو جب ہم اس سے بناتے ہیں لا تقل سے، لا تقل کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ لگایا تو نون تاکید ثقیلہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ متحرک ہو، وہ ساکن نہ ہو، تو ہم نے لام کو فتح کی حرکت دے دی۔ جب ہم نے لام کو فتح کی حرکت دی تو الف جو یہاں پر ہم نے حذف کیا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے، وہ الف واپس لوٹ آئے گا اور ہم اس کو پڑھیں گے لا تقالنا۔ باقی جو تثنیہ ہے، تثنیہ میں کوئی اتنی خاص تعلیل نہیں ہے۔ لا تقالا تھا، آخر میں آپ نون تاکید ثقیلہ لگا دیں اور یہ بن جائے گا لا تقالانی۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں لا تقالو، اس کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ لگایا تو یہ بن جائے گا لا تقالون۔ اس میں البتہ پھر التقاء ساکنین ہوگا، واو اور نون کے درمیان دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا ساکن واو یہ مدہ ہے، لہذا واو حذف ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا لا تقالنا۔ لا تقالی سے لا تقالینا اس طرح بنا ہے کہ اس کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ لگایا تو یہ بن جائے گا لا تقالینا، یہ بن گیا لا تقالینا۔ تو پھر یہاں پر التقاء ساکنین ہوگا، یا اور نون کے درمیان یا مدہ تھا لہذا یا کو حذف کر دیا گیا تو یہ بن جائے گا لا تقالنا۔ لا تقالا کی تعلیل ہو گئی ہے، لا تقالانی جو یہاں پر تھا وہی یہاں پر ہے۔ لا تقلنا یہ بالکل آسان ہے، لا تقلنا کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ لگایا تو یہ بن جائے گا لا تقلننا۔
پھر یہاں پر اجتماعی ثلاثے نونات ہو گیا جو عرب کے کلام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لہذا اس سے بچنے کے لیے ہم نے درمیان میں الف لیا ہے اور نون تثنیہ کی مناسبت سے ہم نے اس سے نون جمع کو بھی کسرہ دے دیا، تو یہ بن جائے گا لا تقل نانی۔ اس کے بعد ہم خفیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ خفیفہ میں آپ دیکھیں 3 سیغے ہیں، لا تقالن، لا تقالن، لا تقالن، کیونکہ یہ والی بات میں کلیئر کر چکا ہوں، خفیفہ کے اندر تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا، خفیفہ کے اندر جمع مؤنث کے صیغے بھی نہیں آتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں لا تقالن، اس کو آپ لا تقل سے بنائیں۔ لا تقل کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید خفیفہ لگایا، اور نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں کہ میرے سے پیچھے والا حرف متحرک ہو، لہذا ہم نے لام کو حرکت دے دی، تو وہ الف جو ہم نے حذف کیا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے، وہ الف واپس لوٹ آئے گا، تو اس کو ہم پڑھیں گے لا تقالن۔ لا تقالن کو آپ بنائیں لا تقالو سے۔ لا تقالو کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید خفیفہ لگایا تو پھر 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، نون اور واو، اور پہلا ساکن واو یہ مدہ تھا، ہم نے اس کو حذف کر دیا، تو یہ بچے گا لا تقالن۔ لا تقالن کو آپ بنائیں لا تقالی سے۔ لا تقالی کے آخر میں جب آپ نے نون تاکید خفیفہ لگایا تو یہاں پر دوبارہ التقاء ساکنین ہوگا، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن یا مدہ تھا وہ حذف ہو گیا، تو یہ بچ جائے گا لا تقالن۔ یہاں تک ہماری نہیں حاضر مجہول کی تعلیل مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ نہیں غائب معلوم کی تعلیل پڑھیں گے۔